اسفلانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس روایت کے کچھ الفاظ یوں بھی وارد ہیں کہ روز محشر ریاکاری کرنے والے کو رب تعالیٰ بلائیں گے اور اسے کہیں گے کہ جس کے لیے تو نے عمل کیا دنیا میں، جا آج اس سے جزا لے لے اور اجر اور ثواب لے لے، اگر آج تو تجھے اجر و ثواب دینے والا ہے۔ حضور یہاں پر اپنے ڈر کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس چیز کا مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فقیری کا، کلاشی کا، مال و دولت کے نہ ہونے کا، یا وسائل کے کم ہونے کا، مسائل کے زیادہ ہونے کا، نہیں، کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ صرف ایک چیز جس کا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے تم پر، وہ کیا ہے؟ چھوٹا شرک۔ اور چھوٹے سے کیا مطلب؟ شرک اصغر سے کیا مطلب؟ ایک تو یہ معنی ہے کہ جو بڑا شرک ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کے مقابلے میں یہ چھوٹا ہے۔ ہلاکت کے اعتبار سے چھوٹا نہیں، یہ اعمال برباد کر دیتا، آگے آپ حدیث بیان کریں۔ اور اس اعتبار سے بھی چھوٹا ہے کہ لوگ اسے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اب میں نماز پڑھوں اور فلانا کہے کہ کیا بہترین نماز پڑھ رہے، اور اگر میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں تو بس 120 کی سپیڈ رکھی ہوئی ہے، اور جو ہی کوئی آتا ہے تو ماشاءاللہ پہلے گیئر پہ آ جاتے ہیں اور 10 کی سپیڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی صدقات و خیرات کر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے کیا بہترین سخی آدمی ہے۔ یہ سوچ، یہ دل و دماغ میں یہ تصورات چل رہے ہوں تو اس کو ریاکاری کہتے ہیں، دکھلاوا عام زبان میں اگر ہم کہیں تو۔ حضور کو اس کا سب سے زیادہ ڈر تھا امت پر، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے حوالے سے بہت سے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ شیطان کا مستقل وار ہوتا ہے، شیطان کا مستقل وار ہے، اور اس کے ساتھ ہمیشہ جنگ کرتے رہنا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے خالص عمل اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، کوئی جتنا مرضی شیطان کا وسوسہ ہے اسی کے لیے نہیں، عمل خالص اللہ کے لیے۔ اور اس عمل میں بڑی زبردست اور بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی وہ روایت ہے، غالباً ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس کو بیان کیا ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تابعی آئے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ آپ نے حضور سے بڑا علم سیکھا ہے، تو آپ کوئی زبردست سی حدیث بیان کریں۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث یاد آئی، وہ بیان کرنے لگے، بے ہوش ہو، چھینٹے پھینکے گئے اور ہلایا گیا، اٹھایا گیا، دوبارہ وہ اپنی حالت میں آئے، جو ہی حدیث بیان کرنے لگے پھر بے ہوش ہو، پھر انہیں اٹھایا گیا اور تھوڑا تسلی دی گئی اور ہمت بندائی گئی کہ آپ بیان کریں۔ کیا سننے والوں کے لیے بھی ایک بڑا سسپینس بڑھ گیا کہ کون سی ایسی حدیث ہے۔ پھر بیان کرنے لگے، تیسری دفعہ پھر بے ہوش ہو، اور پھر چوتھی دفعہ اٹھایا گیا، پھر چوتھی دفعہ بھی بے ہوش ہو گئے۔ پھر بڑی ہمت بندھا کر کے بڑی مشکل سے حدیث بیان کی کہ روز محشر ایک آدمی کو لایا جائے گا جو کہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، مسلمانوں کی طرف لڑ رہا تھا، کافروں کی گردن میں اتار رہا تھا، اور بڑی جان فشانی سے لڑتے لڑتے بالآخر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اس کو لایا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، حساب و کتاب شروع ہوگا، اللہ سے پوچھے گا اے آدم کے بیٹے کیا لے کے آیا؟ یہ کہے گا اللہ جی تیری راہ میں لڑتے لڑتے میں نے اپنی جان دے دی۔ رب تعالیٰ پتہ کیا جواب ہوگا؟ رب تعالیٰ کا جواب ہوگا کذبت یا ابن آدم، آدم کے بیٹے جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، دنیا والوں سے تو چھپا سکتا ہے، میرے سے تو نہیں چھپا سکتا، تو نے تو یہ جہاد اس لیے کیا، اپنی جان اس لیے پیش کی، لوگ کہیں کیا غازی آدمی ہے، اگر واپس لوٹ دے اور اگر تو شہید ہو جائے تو تیری سوچ یہ تھی کہ لوگ کہیں کہ بڑا جلی آدمی تھا، بڑا بہادر آدمی تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، لوگ تجھے شہید کہیں، تو نے اس لیے جہاد کیا، تو آج کہتا ہے اللہ تیرے لیے کیا، یہ تو جھوٹ بولتا ہے، جا جس کے لیے تو نے کیا انہیں سے تو اجر و ثواب لے، اور جنہوں نے تجھے شہید کہنا تھا، جنہوں نے تیری تعریفیں کرنی تھی انہوں نے کر دی، جو تجھے چاہیے تھا وہ مل گیا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں، اور اس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، یعنی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، باقی لوگ جہنم میں بعد میں جائیں گے، جہنم کا ایندھن اس کو بنایا جائے گا،
شہید وہ جو ڈائریکٹ حضور نے فرمایا کہ یہاں سے اس کی گردن اترتی ہے، اللہ کی راہ میں خاص لڑنے والا ہے، خالص لڑنے والا ہے، سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. جنت کے اندر فرشتے ہیں سبز، پرندے ہیں سبز، ان کے اندر اس کی روح چلی جاتی ہے. کیا عظیم مقام ہے. لیکن یہ صرف نیت کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے. دوسرا آدمی لایا جائے جو کہ بہت سخی آدمی، بہت خرچ کر، دن رات خرچ کر، اللہ کے گھروں پہ لگانے والا، مجلسوں پہ لگانے والا، بیواؤں یتیموں مسکینوں کے اوپر ٹیوب ویل کھدوانے والا، گلیاں سڑکیں بنوانے والا، بس ہر وقت خرچ کرنے والا، اس کو لایا جائے گا. آدم کے بیٹے کیا لے کے آیا؟ اللہ جی تیری راہ میں یہ خرچ کیا، یہ بنوایا، یہ کیا، یہ سب کچھ تیرے لیے کیا، یہ میں لے کر کے آیا. غضب تھا اپنا آدم کے بیٹے جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا سخی آدمی ہے، بڑے حاجی صاحب ہیں، بڑے دینے والے ہیں، بڑا ان کا ہاتھ کھلا ہے. تو نے لوگوں کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا کہ لوگ تجھے یہ کہیں، لوگوں نے یہ جو چاہتا تھا وہ سب کچھ کہہ دیا. آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، اس سے بھی جہنم کا اس کو بھی ایندھن بنایا جائے گا، جہنم سے اس کو بھی بھڑکایا جائے گا. اور تیسرا آدمی وہ قاری قرآن، وہ عالم دین جس نے علم حاصل کیا اور اس کی سوچ یہ تھی کہ لوگ کہیں کہ کیا بڑا علامہ صاحب ہیں، کیا بڑے قاری صاحب ہیں، کیا بڑے خطیب صاحب ہیں. لوگوں کی تعریفیں مقصود تھی، اس کے مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا. اس کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا آدم کے بیٹے کیا کیا؟ اللہ جی ساری زندگی تیرے دین کو سیکھتا رہا، تیرے دین کو سکھاتا رہا، تیری کتاب سیکھتا سکھاتا رہا، یہی میرا کام تھا اور کچھ کام نہیں. کذبت یا ابن آدم، کذبت یا ابن آدم. آدم کے بیٹے جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ سب اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے علامہ فہامہ کہیں، قاری صاحب کہیں، قاری المقری کہیں. لوگوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اس مقصد کے لیے تو نے کیا وہ سب تجھے مل گیا. آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں. اس سے بھی جہنم کے آگ کو بڑھایا جائے گا، جہنم کا اس کو ایندھن بنایا جائے گا. یہ تین کیٹیگریز جو کہ ٹاپ یعنی اسلام کے اندر جو کہ مسلمان بلند درجات حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ یہ تین قسم کے لوگ ہیں. کوئی اللہ کی راہ میں اپنی جان دے کر کے، کوئی عالم دین بن کر کے، اور کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے. یہ تین ہی کیٹیگریز ہیں جو ٹاپ لیول پر آتی ہیں. وی آئی پی جو آپ سمجھے پروٹوکولز ہوں گے اللہ رب العزت کے میدان معاشر میں، ان تین قسم کے لوگوں کو ملے جائیں گے. لیکن صرف ایک ریاکاری دکھلاوا مقصد تھا، لوگوں کو خوش کرنا مقصد تھا، اللہ کو خوش کرنا مقصد نہیں تھا. اس وجہ سے وہ سب کا سب ہوا منصورہ عملیہ میٹ ہو جائے گا اور اس کو حاصل آخر کچھ نہ ہوگا. اس لیے حضور فرماتے ہیں ان اخاف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ تم پر ڈر ہے وہ یہ شرک اصغر کا، ریاکاری کا ہے، جس کو تم چھوٹا سمجھتے ہو. اللہ رب العزت کی عبادت میں تم کسی اور کو شریک کر لیتے ہو کہ یہ بھی خوش ہو جائے، یہ بھی واہ واہ کرے، تو پھر اس واہ واہ میں اللہ رب العزت کی کوئی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی، الٹا سخت ناراضی حاصل ہوتی ہے. اس لیے رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، رب تعالیٰ ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص کر دے، ہماری نمازوں کو اپنے لیے خالص کر لے، ہمارے صدقات و خیرات کو اپنے لیے خالص کر لے، دین سیکھنے سکھانے کو اپنے لیے خالص کر لے، اور جو بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں رب تعالیٰ اس کو اپنے لیے خالص کر لے اور ہمیں ریاکاری سے اپنی پناہ میں کر لے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ